ہر ایک کی پہچان اس کے لباس سے ہے. اصل بنیادی چیز آدمی کا حلیہ ہے. جس کا حلیہ سلوک کے مطابق نہیں ہے اس کو مسلمان پہچاننا ممکن نہیں. آج دیکھ لیجیے آپ نے کہ مسلمان نے یہ سوچ کر حلیہ بدل دیا کہ لباس کوئی ضروری نہیں ہے. حالانکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک پنڈت کا لباس اور ایک انگریز کا لباس دونوں کا ایک حکم ہے. آج کل کچھ ایسے جاہل قسم کے لوگ دنیا میں پیدا ہو گئے ہیں جن کا خیال یہ کہ اسلام کا کوئی لباس نہیں ہے. حالانکہ یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ننگا پھر رہا ہے. اس کی نماز بھی اس لباس میں نہیں ہوتی. عام طور سے پیٹھ کھل جاتی ہے رکوع میں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے لیکن کوئی احساس نہیں. مان لیا ایسا فرماتے تھے میرے کام کا مقصد احیاء سنت ہے. اصل میرے کام کا اصل مقصد احیاء سنت ہے. اس لیے سنتوں کا اہتمام. اپنے حلیے سے بتلاؤ کہ میں مسلمان ہوں. پولیس والا اپنے حلیے سے بتا رہا ہے کہ میں پولیس والا ہوں. ایسے مسلمان کے ذمہ ہے اپنے حلیے سے بتائے کہ میں مسلمان ہوں. اور یہ کہنا کہ ماحول نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ ماحول کا بنانا جہاد ہے. ماحول کے تابع ہونا نفاق ہے اور ماحول بنانا جہاد ہے. ماحول کے تابع ہونا نفاق ہے. منافقین کا مزاج تھا کہ وہ جان جاتے تھے وہاں والوں کے رنگ میں رنگ جایا کرتے تھے. یہ کہنا منافقین کا کہ ہم جب تمہارے پاس ہوں گے تمہارے ساتھ ہوں گے, جب ان کے پاس ہوں گے ان کے ساتھ ہوں گے, اسی کو نفاق کہا گیا ہے. ایسے لوگ بہروپیہ ہوتے ہیں جو اپنا روپ بدلتے رہتے ہیں حالات کے اعتبار سے. ہم بہت بنیادی بات کرتے ہیں. مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے حلیے کو سنت کے مطابق بنائے. یہ سب سے بڑا جہاد ہے. میں کہتا ہوں احیاء سنت سے بڑا کوئی جہاد نہیں ہے. کسی دشمن سے مقابلے میں اگر کوئی مسلمان قتل کر دیا جائے تو اس کو شہادت کی ایک شہید کا درجہ ملے گا, ایک شہید کا اجر ملے گا. اور اگر کوئی مسلمان مخالف ماحول میں سنت کا اہتمام کرتا ہے تو پھر فرمایا حدیث میں کہ ایسے مسلمان کو 100 شہیدوں کا برابر اجر ملے گا صرف ایک سنت کو زندہ کرنے میں. ایک سنت کو زندہ کرنے میں 100 شہیدوں کا اجر ہے. میرے دوست مسلمان کیا کہتا ہے؟ مسلمان یہ کہتا ہے کہ جی آپ کو اصل میں معلوم نہیں میں کون ہوں. مجھے تو اتنی غیرت اور شرم اور غصہ آتا ہے ایسا کہنے والے پر. یہ بھی انگریز بن کے پھرتا ہے اور یہ اپنی داڑھی مڈا کر اور یہ یہودی بن کر پھرتا ہے. اس لیے جب سنت کے لیے کہا جاتا ہے تو یہ کہتا ہے اصل میں آپ کو معلوم نہیں میں کون ہوں. ارے کمبختی مارے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور اس کے علاوہ کون ہے تو؟ سوچیے آپ کو اصل میں معلوم نہیں میں کون ہوں. اچھا اس جواب کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے سے خارج کر لیا ہے. صاف صاف اصل میں آپ کو معلوم نہیں میں کون ہوں. میں نے کہا میں تو اس کے علاوہ نہیں جانتا آپ کو کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. سوچیے, آپ سوچیے میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ غور کیجیے اس پر میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر یہ کسی ایک سنت کے بارے میں یہ کہہ دے کہ میں اس سنت پر ہم اسے نہیں کر سکتا کہ میں پولیس والا ہوں, میں وکیل ہوں, اس نے صاف انکار کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہونے سے. حدیث ہے من رغب عن سنتی فلیس منی. جو آدمی میرے طریقے سے نفرت کرے یا میرے طریقے سے رخ پھیرے وہ میری امت میں سے ہے ہی نہیں. آپ کرتے رہیے تعویذ جھوٹی. صاف سمجھیے آپ نے من رغب عن سنتی فلیس منی. جس آدمی کی شکل اس کا لباس میری شکل میرے لباس کی طرح نہیں ہے وہ میری امت میں شامل نہیں ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں آپ جانتے نہیں میں کون ہوں. سوچیے آپ سنت جو ایمان کا سب سے ایمان